السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہم اپنے چینل ایم اے قاسمی پر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم اپنی زندگی میں اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں اور بہت ہی زیادہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے کوئی یوٹیوب ویڈیو آتی ہے یا کسی کا بیان آتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے سامنے کوئی عالم یا کوئی جانکار شخص تشریف لاتا ہے اور وہ ہم کو دین کی باتیں بتاتا ہے، اور ان باتوں میں جب وہ ان باتوں کا تذکرہ کرتا ہے جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہم کو اجر عطا فرماتا ہے اور جن باتوں پر ہم کو نیکیاں ملتی ہیں، تو ہم ان باتوں کو سن کر ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں اور جذباتی ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو بہت قیمتی چیزیں ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ قیمتی باتیں ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ہم کو عالم یا کوئی بھی دیندار شخص ہم کو کوئی وظیفہ بتا دے یا کوئی صورت بتا دے، تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اس صورت کو زبانی یاد کریں، اس وظیفے کو زبانی یاد کریں۔ ہم کوشش بھی کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمیں اس کو پڑھنے سے نیکیاں ملے گی، ہمارے اعمال نامے میں نیکیاں لکھی جائیں گی، یہ ہم کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے وظیفے کے تعلق سے بتائیں گے، ایک ایسی چیز کے تعلق سے بتائیں گے جس کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ہر وقت آپ کے یاد رہتا ہے۔ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں اور کبھی بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور نیکیاں کما سکتے ہیں۔ بس اب آپ کو ہماری اس گفتگو کو سننا ہے اور توجہ کے ساتھ سننا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی نیکیوں میں پورے دن میں اتنا اضافہ ہوگا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ آپ کو آخرت کا فائدہ بھی ہوگا اور دنیا کا فائدہ بھی ہوگا، اور میں اس کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ آپ کو کس طریقے سے فائدہ ہوگا۔ دیکھیے، آپ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ دین کا کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوا کرتا۔ ہر کام ہماری زندگی کو بدلنے کے لائق ہے، ہر کام ہماری زندگی کی کایا پلٹنے کے لیے کافی ہے، ہر دین کا کام۔ اور ہر دین کا کام ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا ہو، چاہے وہ کسی پیاسے جانور کو پانی پلانا ہو، چاہے کسی غریب کو کھانا کھلانا ہو، چاہے کسی روزے دار کو ایک گلاس پانی پلانا ہو، چاہے کچھ بھی ہو، دین کا چھوٹے سے چھوٹا کام ہماری بخشش کرا سکتا ہے۔ یہ بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں، ذہن میں بٹھا کر رکھیں۔ آئیے اس تعلق سے ہم گفتگو کر لیتے ہیں جو بات ہم نے آپ کو بتائی ہے۔ دیکھیں، ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس حدیث میں بتایا گیا کہ ایک مرتبہ ایک مجلس میں اللہ کے نبی اور صحابہ کرام تشریف فرما تھے، تو ایک صحابی آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا السلام علیکم، تو اللہ کے نبی نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ انہوں نے 10 نیکیاں کما لی ہیں۔ پھر دوسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کے نبی نے ان کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ انہوں نے 20 نیکیاں کما لی ہیں۔ پھر تیسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے نبی نے ان کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ انہوں نے 30 نیکیاں کما لی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب تک تم ایمان والے نہیں ہوگے تب تک تم جنت میں نہیں جا سکتے، اور مؤمن جب تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والا نہ بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کیا میں تم کو نہ بتا دوں کہ آپس میں محبت کیسے ہوگی، آپس میں محبت کیسے ہو سکتی ہے، کس طریقے سے محبت بڑھ سکتی ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، آپ جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام۔ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر اسلام کے تعلق سے بتایا، اس میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ چاہے تم کسی کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو آپ اس کو سلام کریں۔ ناظرین، آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی بات کہ میں کس تعلق سے بات کر رہا ہوں۔ ناظرین، میں بات کر رہا ہوں سلام کے تعلق سے جو ہم آپس میں کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس تعلق سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ دن میں اگر 10 مرتبہ 20 مرتبہ 40 50 100 مرتبہ سلام کریں گے تو کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں؟ آپ اندازہ لگا لیں،
آپ لگا سکتے ہیں اندازہ، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ اگر 100 بندوں کو سلام کریں گے تو کتنی نیکیاں آپ دن میں کما سکتے ہیں؟ آپ خود جوڑیں اس چیز کو، آپ جوڑ سکتے ہیں۔ یہ تھی سلام کے تعلق سے گفتگو جو میں نے حدیث کے ذریعے سے آپ کے سامنے رکھی ہے اور بتایا ہے کہ آخرت کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ یہ دعا ہے، یہ سلام کیا ہے؟ دعا ہے۔ ہم کسی کو دعا دیتے ہیں، سلام کیا ہے؟ سلام ایک دوسرے کو دعا دینا ہے۔ اور یاد رکھ کے حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے ویسی ہی دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو سلامتی کی دعا دی تو سمجھ لیجئے فرشتوں نے آپ کو سلامتی کی دعا دے دی۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا فائدہ ہے اس چھوٹے سے کلمے کا، جس کو ہم بھلا بیٹھے ہیں، جس کو ہم نے فراموش کر دیا ہے، جس کو ہم نے ختم کر دیا ہے۔ اگر ہم صرف اسی کو پکڑ لیں، سلام کو، اس پر عمل کرنے لگیں تو ہم دن میں لاکھوں ہزاروں نیکیاں کما سکتے ہیں۔ ناظرین آپ جوڑ سکتے ہیں۔ دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ دنیاوی فائدہ ناظرین یہ ہے کہ سلام کرنے سے آپسی جو دشمنیاں رنجشیں ہوا کرتی ہیں وہ فنش، ختم اور صاف ہو جایا کرتی ہیں۔ دلوں کی صفائیاں ہوتی ہے سلام کے ذریعے سے، دشمنیاں ختم ہوتی ہیں سلام کے ذریعے سے، آپس میں محبت بڑھتی ہے سلام کے ذریعے سے۔ ناظرین آئیے اب ہم آپ کے سامنے دنیاوی فائدے بیان کرتے ہیں۔ اس چیز کو میں نے خود دیکھا ہے کہ 2 خاندان تھے، آپس میں لڑائی تھی، دشمنی تھی، آپس میں ایک دوسرے کو کسی موقع پر ذلیل کرنے سے نہیں چوکتے تھے، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ ایک طرف والے نے دوسرے طرف والے کو ایک میٹنگ میں جواب نہیں دیا، تو کسی نے معلوم کیا کہ تم نے کیوں جواب نہیں دیا؟ تمہیں تو جواب دینا چاہیے تھا، تمہارا تو دشمن ہے، تمہیں تو ذلیل کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کے جو بڑے بیٹے ہیں نا وہ مجھ کو سلام کرتے ہیں، بس مجھے شرم آئی، مجھے ہمت نہیں ہوئی جواب دینے کی، کیونکہ وہ بڑا بیٹا جو ہے مجھ کو خوب جب آتا جاتا ہے سلام کرتا ہے، راستے میں ملتا ہے تب سلام کرتا ہے، میرا احترام کرتا ہے، بس اندر سے میری ہمت نہیں ہوئی۔ اندازہ لگائیے کتنا بڑا فائدہ ہوا ہے صرف اس چیز کا کہ اس خاندان کے ایک فرد نے ان کو سلام کرنا شروع کر دیا۔ بس اب آپ اسی طریقے سے اندازہ لگا لیجئے، اگر ہم اس چیز کو لازم پکڑیں گے، اس پر عمل کریں گے تو کتنی چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، دنیاوی فائدہ بھی اور دین کا فائدہ بھی، آخرت کا فائدہ بھی۔ ناظرین میں امید کروں گا کہ آپ کے یہ گفتگو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرما دے اور سمجھ کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔